ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ایک دلیل تو یہ ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کریم کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے، اور دوسری دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی جو اہل علم ہیں تمہارے ہی، تو ان سے پوچھ لو۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں، تو ان میں سے خاص طور پر وہ ان کے علماء جو ایمان لائے اور انہوں نے بارہا مواقع پر اس کی تصدیق بھی کی کہ ہاں ہماری کتب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ، اور اگر نَزَّلْنَاهُ، ہم اس قرآن کو اتارتے، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اس قرآن کو اتارتے، عَلَى، پر، بعض، کسی، اعجمین عجمی کی جمع ہے، غیر عرب، غیر عرب کو عجمی کہا جاتا ہے جو عرب نہ ہو، جیسے ہم اجمی ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر اتارتے، کسی غیر عرب پر اتارتے، فَقَرَأَهُ، اور پھر وہ اس قرآن کو پڑھتا، علیہم، ان پر، ما کانوا، تو نہ تھے یہ لوگ، بہی، اس پر، مؤمنین، ایمان لانے والے، ما کانوا بہی مؤمنین، تب بھی یہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اصل میں وہ کہتے تھے کہ ایک عربی اگر عربی زبان کے اندر کچھ کلمات بنا کر سنا دیتا ہے تو اس میں معجزے والی بات کون سی ہے، کمال والی بات کون سی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل عرب ہیں، عربی زبان ہے، عربی زبان میں ہی کوئی واقعہ بنا کر ہمیں سنا دیا تو اس میں کون سا معجزہ ہے؟ معجزہ تو تب ہوتا نا کہ قرآن عربی ہوتا اور غیر عربی آ کر ہمیں سناتا، تو ہم کہتے بھئی اس کی تو زبان بھی نہیں ہے پھر بھی اس نے سنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اس کے اوپر کہیں سے نازل ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی اجمی پر بھی اتارتے اور وہ اجمی آ کر ان کو سناتا، ما کانوا بہ مؤمنین، ایمان پھر بھی نہیں لانا تھا انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو پھر تسلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہٹ دھرم، جو حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے، تو اس کے لیے تو قرآن کریم کا ایک ایک حرف حقیقت ہے اور اس کے دل پہ اترتا ہے اور اس کا ایمان بڑھاتا ہے۔ لیکن جس نے پہلے سے سوچ لیا ہے کہ ایمان لانا ہی نہیں، اس کے لیے عربی پڑھے تب اجمی پڑھے تب ما کانوا بہ مؤمنین، وہ پھر ایمان لانے والے ہے ہی نہیں۔ کذالک، اس طرح، سلکناہ، یہ چیز ہم نے راسخ کر دی ہے، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، اس طرح ہم نے یہ بات مجرموں کے دلوں میں راسخ کر دی ہے، لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی، یہاں تک کہ، یروا، وہ دیکھ لیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب۔ جب تک وہ دردناک عذاب نہیں دیکھ لیتے تب تک وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کے دلوں میں یہ چیز بٹھا دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے نظام فطرت ایسا ہے، کچھ لوگ ڈنڈے کے یار ہوتے ہیں، جب تک ڈنڈا نہ پڑے وہ ان کو یقین نہیں آتا، ان کو یقین، تو ان کا ڈنڈا عذاب ہے، جب عذاب آئے گا نا
جس سے حضور ان کو ڈرا رہے ہیں، اور بھائی اس عذاب سے بچو، اس حد تک نہ جاؤ کہ تم عذاب کے مستحق بنو، اس سے پہلے پلٹ آؤ. لیکن یہ جب تک عذاب نہیں دیکھیں گے نا، اس وقت تک یہ نہیں مانیں گے، اس وقت تک یہ نہیں پلٹیں گے. تو حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ جب یہ دردناک عذاب دیکھ لیں. فیأتیہم، اور وہ عذاب آئے گا ان پر، بغتتن، اچانک، وہ عذاب اچانک ان پر آئے گا. وہم، اور یہ لا یشعرون، اس کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے اچانک یہ پکڑ میں آئیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. فیقولو، پھر یہ کہیں گے جب عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے. فیقولو، پھر یہ کہیں گے، حل، کیا، نحنو، ہمیں، منظرون، کچھ مہلت مل سکتی ہے. حل نحنو منظرون، کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ اور وہ مہلت کس چیز کی؟ ہم ایمان لے آئیں، ہم یقین کر لیں. افبعذابنا، کیا ہمارے عذاب کی؟ یستعجلون، یہ جلدی مچا رہے ہیں. یہ بڑی ہیبت والی آیت ہے. بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا عذاب کیا چیز ہے، انہیں ہمارے عذاب کی جلدی پڑی ہوئی ہے، یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. پھر مختلف قوموں کا منظر بھی بیان کیا. جب عذاب آیا تو پھر ان کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا. ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ 23ویں پارے میں. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، نہ ان پر آسمان رویا، نہ ان پر زمین روئی، اور نہ پھر انہیں کوئی مہلت ملی. فرعون جیسا شخص ظالم، وہ کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو. کہ بس الان، اب افبعذابنا یستعجلون، ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. اللہم احفظنا منہم. افرأیت، اچھا ایک بات تو دیکھیں، ان، اگر، متعناہم، ہم ان کو اسی طرح نوازتے رہیں، ہم ان کو اسی طرح نوازتے رہیں. سنین، سالہا سال، سالہا سال، ہم ان کو اسی طرح نوازتے رہیں. ثم، پھر، جاءہم، آ پہنچے ان پر، ما، وہ عذاب، کانو یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. پھر وہ عذاب آ پہنچے. ما اغنا، تو کیا بچا سکے گا، کیا بچا سکے گا، عنہم، ان کو، ما کانو یمتعون، جس ساز و سامان سے ان کو نوازا گیا، وہ پھر ان کو بچا سکے گا، وہ ان کو بچا سکے گا. ابھی عذاب نہیں آ رہا نا، تو یہ بے دھڑک ہوئے پڑے اور اپنی دنیا کی عیش و عشرت کے اندر اور دنیا کی مستیوں کے اندر مگن ہیں، اور اپنے گھر بنائی جا رہے ہیں، اور اپنے اسباب اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ کہ بس یہ ایسا ہی چلتا رہے گا. اچھا چلو ٹھیک ہے، ابھی عذاب نہیں آتا، 4 سال 6 سال 10 سال 20 سال تم اور مضبوط ہو جاؤ گے، اور مستحکم ہو جاؤ گے، اور تمہاری جائیدادیں بڑھ جائیں گی، اور تمہارے جتھے بڑھ جائیں گے. اچھا پھر جب عذاب آئے گا تو یہ چیز تمہیں بچا لے گی. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو کیا جو ان کو ساز و سامان دیا جا رہا ہے وہ ان کو بچا لے گا، وہ ان کو بچا لے گا؟ نہیں. وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کی، من قریۃ، کوئی بستی، وما اہلکنا من قریہ، اور ہم نے نہیں ہلاک کی کوئی بستی، الا، مگر، لہا، اس بستی والوں کے لیے، منذرون، خبردار کرنے والے بھیجے ہم نے، ان کو سمجھانے والے بھیجے ہم نے. ذکرا، جو ان کو نصیحت کرتے تھے، جنہوں نے ان کو سمجھایا، جنہوں نے ان کو نصیحت کی. وما کننا، اور نہیں تھے ہم، ظالمین، ظلم کرنے والے، ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے، ہم نے تو پورا بندوبست کیا، سمجھ جائیں، سلجھ جائیں. وما تنزلت، اور نہیں اترتا یہ قرآن، شیاطین، شیطانوں پر،
وما تنزلت به الشیاطین، اور یہ قرآن، اور یہ قرآن شیطان بھی لے کر نہیں اترتے. کچھ بدبخت کہتے تھے نا شیطان اترتا ہے حضور پر. وما تنزلت به الشیاطین، شیطان تو نہیں لے کے اترتے اس قرآن کو. وما ينبغي لهم، وما ينبغي لهم، میں تھوڑا سا ذرا آسان سا ترجمہ کر رہا ہوں، ان کی تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ شیطان قرآن لے کے اتر سکیں، ان کی تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے. وما قرآن کے لیے جس درجے کی پاکیزہ نورانی ترین مخلوق چاہیے نا، اسی لیے پاکیزہ ترین فرشتے ان کا انتخاب کیا گیا، اور کائنات کے سب سے پاکیزہ ترین قلب اطہر کا انتخاب کیا گیا. یہ کسی ابو جہل پہ نہیں اتر سکتا تھا، یہ کسی عتبہ شیبہ پہ، ابو لہب پہ نہیں اتر سکتا تھا، اور نہ ہی شیطانوں جیسی گندی مخلوق اس کو لے کے اتر سکتی تھی. یہ تو سراسر نور تھا جو اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے نکلتا تھا. جبرائیل امین اس کو لیتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ اتارا جاتا تھا. وما ينبغي لهم، نہ تو ان کے لائق ہے، وما يستطيعون، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں. ایک عجیب بات یہ ہے کہ شیطان بھی نا بنیادی طور پر جن ہے، شیطان جن ہے. جن قرآن کا تحمل نہیں کر سکتا، جن قرآن کا تحمل نہیں کر سکتا، جن قرآن حفظ نہیں کر سکتا، قرآن زبانی یاد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان ہی چنا ہے. وہ ہم پڑھیں گے 22ویں پارے میں نا، ہم نے امانت پیش کی، آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر انکار کر دیا. وحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا. بعض اہل علم فرماتے ہیں امانت سے قرآن مراد ہے. پہاڑوں نے کہا نہیں چلے، جنات نے کہا، آسمانوں نے، زمینوں نے، نہ جی، ہاں انسان نے اٹھا لیا. بلکہ وہ اشفقن منہا، وہ تو ڈر گئے کہ نہیں ہمارے بس کی بات نہیں. تو یہ انسان ہے، اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس نعمت کے لیے یوں سمجھے پیدا فرمایا اور وہ صلاحیتیں اس کے اندر رکھی. تو جنات و شیاطین وہ تو اس کا تحمل ہی نہیں کر سکتے. وما ينبغي لهم، نہ تو یہ کام ان کے لائق ہے، وما يستطيعون، اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں. بلکہ انہم، وہ شیطان تو عن السمع، اس قرآن کو سننے سے ہی لمعزولون، روک دیے گئے ہیں، دور کر دیے گئے ہیں، ہٹا دیے گئے ہیں. قرآن کریم جب اللہ رب العزت جبرائیل امین پر اتارتے اور جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ اس کا مذاکرہ کرتے تو اس وقت ایسا حفاظتی پہرا ہوتا تھا کہ کہیں شیطان نہیں قریب پھٹک سکتا تھا. انہم عن السمع لمعزولون، ارے وہ تو اس کو سننے سے ہی پرے کر دیے گئے، وہ اس قرآن کو لے کر اتریں گے. ان کو تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ جہاں فرشتے قرآن ایک دوسرے سے سنائیں یا سنیں قریب بھی پھٹک سکیں. فلا تدعو، بس آپ نہ پکاریے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، اور کسی کو معبود. فلا تدعو مع اللہ الہن آخر، آپ اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود بنا کر نہ پکاریے. فتکونا، ورنہ ہو جائیں گے، من المعذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے. وانذر، اور آپ آگاہ کیجئے، خبردار کیجئے، عشیرتک، اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین، قریبی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کیجئے، ان کو ڈرائیے، ان کو خبردار کیجئے. اصل میں ایک فطری بات کہہ لیجئے، یہ جو دنیا میں نا ایک صاحبزادگان کا تصور ہوتا ہے نا، صاحبزادے، تو وہ میں عمومی بات کر رہا ہوں، خصوصی نہیں، عمومی بات کر رہا ہوں. ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے باپ بادشاہ ہم بادشاہ ہیں، ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے، ہم مستثنا ہیں. ہمارے پاکستان میں تو بہت ہی آگے کا معاملہ ہے نا. جس خاندان کے اندر ایک پولیس والا ہو تو ساروں نے اپنے جو موٹر سائیکل کی نا پیچھے نیم پلیٹ وہاں پولیس لکھا ہوتا ہے.
بھائی پولیس کیا ہے آپ کی؟ وہ چاچے مامے دا پتر پڑوسی جگہ تے اسی بھی پولیس سے گئی. اور یہاں تو کسی ذرا سے بڑے شخص کا ڈرائیور جو ہوتا ہے نا وہی مان نہیں ہوتا، حالانکہ تو کیا ہے 10-12-15 ہزار روپے لینے والا تنخواہ دار ملازم. لیکن اس سے آگے بڑھ کر دنیا کے اندر صاحبزادگان کا تصور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا باپ بادشاہ ہے، وزیر ہے، حکمران ہے، فوج میں ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں آپ کے خاندان کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ آئے ہم تو نبی کے لوگ خاندان کے ہیں، ہمیں کس نے پوچھنا ہے، ہمیں کس نے پوچھنا ہے. نہ، ان کو ڈرائی. جب یہ آیت نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے خاندان کو جمع فرمایا، اپنی پھوپھیوں کو جمع فرمایا، چچاؤں کو جمع فرمایا، اور جو رشتہ دار ان کو ایک ایک کا نام لے کر فرمایا. کل قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا، یہ نہ کہنا کہ ہم محمد کے یہ فلاں فلاں لگتے تھے. ہاں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے قریبی عزیز تھے وہ ایمان اور تقوی اور عبادات اور ان اعمال میں اتنے ہی زیادہ تھے، اتنے ہی زیادہ تھے. اب دیکھیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما قریبی ترین رشتہ دار تھے. اب ہونا ہی چاہیے تھا اوے اپنے نانے کی دنیا کی ساری سانو کیوں نہیں پوچھنا، دنیا بھی ساڑھے نانے دی تو جنت بھی ساڑھے نانے دی. یہ تصور آ سکتا تھا. ہم کچھ کریں نہ کریں ہم نہیں جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا. لیکن آپ حیران کن بات دیکھیں گے، عبادت، نیکی، تقوی، اخلاص، انفاق فی سبیل اللہ میں یہ اسی طرح سب سے زیادہ تھے. کہ بھئی ہمارے قریب تر ہونے کا مقصد یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادات میں، نیکی میں، تقوی میں، آپ ان کے واقعات پڑھیں حیران رہ جائیں گے. ان کے اندر وہ کوئی چیز نہیں تھی وہ جو دنیا کے عموماً صاحبزادگان یا بادشاہوں کی جو اولادیں ہوتی ہیں نا، ان کے جو مزاج ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اخلاص، انفاق فی سبیل اللہ اتنا زیادہ تھا، جہاد، نیکی، تقوی. میں نے بات پڑھی ہے، میں نا کبھی کبھی تھوڑا بہت کنفیوز ہوتا ہوں اس بات میں کہ اس میں شاید تھوڑا سا مبالغہ ہے شاید، اور وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 55 حج کیے تھے. تھوڑا سا مجھے مبالغہ لگتا ہے، لیکن کوئی بڑی بات نہیں ہے. حج کا موقع آیا ہر سال حج پہ چلے گئے، کون سی بڑی بات ہے؟ ہر سال حج پر چلے گئے، کون سی بڑی بات ہے؟ ممکن ہے. یعنی ان کی عبادت کا یہ عالم تھا، ان کی نمازیں، ان کا طرز زندگی بالکل سادہ سا تھا، کوئی اس میں یہ نہیں تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ ایسے تھے، جا رہے ہیں نا تو سڑک کے کنارے پر 2 مزدور بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اور کوئی کہہ دیتا تھا نا کہ حضرت تشریف لائیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، تو بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے تھے، بیٹھ کے وہیں پر کھانا شروع کر دیتے. کوئی غریب سے غریب، مسکین سے مسکین دعوت کرتا چلے جاتے تھے. حتیٰ کہ گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور کوئی نیچے بیٹھا ہوا آدمی کہتا تھا کہ حضرت جی یہ چھوٹا سا مجھے ذرا یہ بنڈل بھاری ہے، مجھے اٹھا دیجئے، تو اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کا بنڈل اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیتے تھے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے قریبی. اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا بہت بڑا مقام تھا، وہ ایسا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھیں، بالکل ایسے ہی، لیکن صرف 23 سال کی عمر میں فوت ہو جانے والی 23 سال کی عمر میں فوت ہو جانے والی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، شاید کوئی ایک رات ایسی آئی ہو کہ جب 3-4 گھنٹے سوئی ہوں، پوری رات عبادت میں. اب یہ کیا عمر ہے 22-23 سال کھیلنے کی. اور حال یہ تھا کہ سامان اٹھا کر لاتی تھی، پانی ڈھو ڈھو کر لاتی تھی، تو ہاتھ اور یہاں پر گڑے پڑ گئے تھے. اور ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں تو چلی جاؤ نا، جا کر حضور سے کہہ دو کہ ایک غلام مجھے بھی دے دیں، کچھ گھر کے کام میں سہولت ہو جائے گی. تو گئیں تھوڑا سا، تو پھر شرم سے آئی تو واپس آ گئی. حضور کی نظر پڑ گئی
آئی تھی اور کسی کام سے آئی تھی، واپس چلی گئی. حضور جب فارغ ہوئے تو آئے، فاطمہ کیا بات ہے آج آئی تھیں اور واپس چلی گئیں؟ تو کہا اللہ کے نبی یہ بات تھی. تو علی نے مجھے کہا کہ آپ چلی جاؤ نا، جا کر حضور سے بات کر لو، کوئی غلام مل جائے تو کام میں آسانی ہو جائے. پانی ڈھو ڈھو کر لانا پڑتا ہے، چکی پیسنی پڑتی ہے، گھر کے کام کاج سارے کرنے پڑتے ہیں. تو میں اس لیے گئی تھی. تو حضور نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں. پھر کچھ کلمات ارشاد فرمائے، غلام سے بہتر یہ ہے کہ تم یہ کلمات ادا کر لیا کرو. مشقت پھر وہیں کی وہی ہے، مشقت پھر وہی کی. یہ ایسے ہی نہیں فاطمہ ایسے ہی نہیں ہے. وہ ہاں حضور کے جگر گوشہ ہونا اپنی جگہ اعزاز، لیکن اس سے بڑھ کر جو ان کی نیکی اور تقوی اور عبادت اور ریاضت اور دنیا سے بالکل بے رغبتی اور یہ سب چیزیں اسی درجے کی تھیں جس درجے کی نبی کی بیٹی کی ہونی چاہیے تھی اور جس درجے کی نبی کے نواسوں کی ہونی چاہیے تھی. وقفز، اور آپ جھکائے رکھیے، جناح کا، اپنا بازو، اور اپنا بازو جھکائے رکھیے، لمن، ان کے لیے، اتبع کا، جو آپ کی پیروی کریں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے جو ایمان والے آپ کی پیروی کریں. اپنا بازو ان کے لیے جھکائے رکھیے. جھکائے رکھنے سے مراد ان کے ساتھ آپ نرمی سے، خلوص سے، محبت سے پیش آتے رہیے، وہ آپ کے قریب ہوں. اور فَإِن، پھر اگر، عَصَوْكَ، یہ لوگ آپ کا انکار کریں، آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو آپ فرمائیے، اِنِّی بَرِیءٌ، میں بریء ذمہ ہوں، مما، اس سے جو تعملون، تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بریء ذمہ ہوں. وَتَوَکَّل، اور آپ بھروسہ رکھیے، علی العزیز، اس ذات پر جو بہت غالب ہے، الرحیم، رحم کرنے والی ہے، الذی، جو، یراک، آپ کو دیکھتی ہے، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک، اور جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں. کھڑے ہونے سے مراد اپنی نماز پڑھتے ہیں، تقلبک فی الساجدین، سجدہ کرنے والے یعنی عبادت گزار، ان کے درمیان جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اس سے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھانے والوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک یہ بھی ہے صحابہ کرام مشغول ہوتے ہیں اپنی عبادات میں، آپ ان کی نگرانی فرما رہے ہوتے ہیں. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اِنَّهُ، بے شک وہ، هُوَ السَّمِيعُ، سب کچھ سننے والے، العلیم، جاننے والے ہیں. حل، کیا، انبئکم، میں تمہیں بتاؤں، علی، پر، من، کس، تنزل، اترتے ہیں، الشیاطین، شیطان. حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں بتاؤں شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ تنزل، اترتے ہیں، علی، پر، کل، ہر، افاک، جھوٹا، اسیم، بدکار، ہر جھوٹے اور بدکار پر شیطان اترتے ہیں. یلقون السمع، اور سنی سنائی باتیں آگے پھیلائی جاتے ہیں. یلقون، پھیلاتے جاتے ہیں، السمع، سنی سنائی باتیں، واکثرهم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. والشعراء، اور باقی رہے شاعر، شعراء، یتبعهم، شاعروں کے پیچھے تو لگے ہوتے ہیں، الغاوون، بہکے ہوئے لوگ، شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ لگے ہوتے ہیں. اسلام نے آ کر نا شاعری کو ایک پاکیزہ رنگ ڈھنگ دیا. اسلام نے آ کر شاعری کو ایک پاکیزہ رنگ ڈھنگ دیا، ورنہ اس سے پہلے شاعری کیا تھی؟ شراب، عورت، بدکاریاں. اور اس کو پسند کرنے والے کون تھے؟ ایسے ہی لوگ، بہکے ہوئے لوگ، بدکار لوگ، وہ ایسی شاعری کو بڑی پسند کرتے تھے. والشعراء یتبعهم الغاوون، جب تقابل تو کرو. کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ ترین ہستی
سنجیدہ گفتگو، باوقار بامقصد کلام، اور کہاں ان شاعروں کی اور ان کی محفلیں اور ان کی باتیں اور ان کے اشعار۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انہم، کہ یہ شاعر، فی کل واد، ہر وادی میں، یہیمون، بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے، تخیل ہوتا ہے نا، شاعر خیالی دنیا کی سیریں کر رہا ہوتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بہت کم ایسا ہوگا، بہت کم ایسا ہوگا کہ حقیقت ہو، ورنہ عموماً جو شعراء ہوتے تھے اور اب بھی وہ خیالی تصوراتی دنیا ہوتی ہے بس، جس کا دنیا میں حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُمْ، اور وہ، یقولون، وہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، ما لا یفعلون، جو وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو وہ کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، تارے توڑ لانا، چاند لے آنا، یہ باتیں عموماً شاعروں کی کلاموں کے اندر آپ کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے، کون لا سکتا ہے؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ باتیں کر رہے ہیں جو کر سکتے ہی نہیں، جبکہ قرآن نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو نہ کر سکتے ہوں، کیا، کر کے دکھایا۔ کتنا فرق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کے نام بالکل غلط ہے، کہاں شاعروں جیسے لوگ، ہاں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وہ شاعر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، یعنی ان کی شاعری بھی اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا میں بیان ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں، ہمارے بہت سارے شعراء نے حمدیہ کلام پڑھا، ہاں، یہ ذکر اللہ کثیرا۔ اسی طرح حفیظ جالندری کا شاہنامہ اسلام ہے، بڑی حد تک وہ مسدس حالی ہیں، ان کا کلام بڑی حد تک یہ بڑی پاکیزہ کلام ہے۔ ہاں، یہ لوگ، یہ مستثنا ہیں ان سے، یہ جو بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے شاعر ہیں نا، یہ لوگ مستثنا ہیں۔ یہ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، اس ظلم کا جو ان پر کیا گیا، بدلہ لیا اس ظلم کا۔ اب بدلہ کیا تھا؟ کئی دفعہ صحابہ کرام کفار کے جواب میں اشعار کہتے تھے، یہ ان کے غلط اشعار کا جواب ہوتا تھا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسان بن ثابت کو باقاعدہ فرمایا جواب دو ان کو، یہ جو غلط اشعار کہہ رہے ہیں نا، جواب دو ان کو۔ حسان بن ثابت، ہاں، شاعر رسول کا، ان کو کہا آپ نے، جواب دو ان کو۔ حسان بن ثابت پھر جواب دیتے تھے ان کو، ہاں، یہ ہے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، اس کے جب ان پر ظلم کیا گیا۔ ہاں، ان کی شاعری بھی قابل قدر ہے، یہ بھٹکے ہوئے لوگوں سے پاک ہیں، یہ بہکے ہوئے نہیں ہیں، یہ خیالی تصوراتی باتیں نہیں کرتے، یہ حقیقت پر مبنی اشعار کہتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ، اور عن قریب جان لیں گے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگ، أَيَّ مُنْقَلَبٍ، کس کروٹ کے بل، ينقلبون، وہ گرتے ہیں۔ عن قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ کے بل گرتے ہیں۔ بس یہاں